یہ لفظ ماکوتی ہے، لوگ ماکوتی بولتے ہیں. اچھا. کچھ یہاں کے مخصوص ہے، وہاں سے آئی تھی تافتانی روٹی، یہاں آ کے وہ باقر خانی میں کنورٹ کر گئی. اچھا. تو باقر خانی، ماکوتی، یہ دو مخصوص کھانا صرف بہار کا ہے. اچھا. اور کہیں آپ کو نہیں ملے گی ہندوستان میں یا دنیا میں. باقر خانی بھی نہیں ملے گی. 20 طرح کی روٹی مل جائے گی، رومالی روٹی مل جائے گی، آج کل بٹر نان آ گیا ہے، نان ملے گی. باقر خانی صرف بہار میں روٹی مل جائے گی، لیکن تندوری بہار میں اور مخصوص طور سے پٹنہ میں. جی. آپ دیکھ رہے ہیں ویژن آج کل اور میں ہوں عمران علی. ویورس، مسلم سماج کی جو شادیاں ہوتی ہیں ان میں جو ماکوتی یا زردہ یہ ساری چیزیں جو دکھتی ہیں، وہ آج بھی اگر دسترخوان پہ نہ دکھے تو لوگوں کو لگتا ہے کہ بہت ساری چیزوں کے رہنے کے باوجود بھی اگر اس میں ماکوتی نہ ہو تو بہت بڑی کمی سمجھ میں آتی ہے لوگوں کو، یا زردہ نہ ہو تو لوگ سمجھتے ہیں کہ دسترخوان ویران ہے. اور یہ باتیں آخر کیوں ہے، جب کیوں اس کی اتنی اہمیت ہے؟ منور صاحب، آپ کا استقبال ہے ویژن آج کل میں. شکریہ. یہاں عرب سے لوگ آئے، ایران سے آئے. ایران کا آنا یہاں ریگولر رہا، اس کے بعد تو مغل حکومت ہی قائم ہو گئی. وہ ایران کا کھانا ہے. یہ اتفاق کی بات ہے کہ جو عرب والے لوگ ہیں وہاں کا کھانا ہندوستانیوں نے یا مسلمانوں نے ایڈاپٹ نہیں کیا اپنے یہاں. مثال کے طور پر شکشوشا نہیں ہے، مطبخ نہیں ہے، کوزی نہیں ہے، جو وہاں کا مخصوص کھانا تھا جو بنا مسالہ کے ہوا کرتا تھا عرب کا. ایران پہلے سے کلچرڈ کنٹری تھا. ایران سے عربیوں کی جنگ ہوئی، وہ ہوئے، لیکن آج بھی ایران ڈومینیٹ کرتا ہے کلچرلی، زبان سے بھی اور حکومت کے معاملے میں بھی. کھانا جب وہ سے آیا تو یہ ماکوتی بھی وہیں سے آئی. ماکوتی میں میٹیریل کیا ہوتا ہے؟ ماکوتی کہلاتا تو ہے کہ اس میں مونگ دیتے ہیں. مونگ کی دال بہت کم پڑتی ہے، اس میں پھر اتنا دودھ کافی پڑتا ہے، پھر اس میں کھووا پڑتا ہے، میوہ پڑتا ہے، اور آخر میں زعفران پڑتا ہے، اور پھر اس کو ڈھکنی میں. لیکن آج کل یہ لوگ المونیم میں بنانا شروع کیا. تانبے کا برتن ختم ہو گیا. تانبے کے برتن کو قلعی کروانا پڑتا ہے، تو اب تو الیکٹرو پلیٹنگ کرنے والے لوگ بھی موجود نہیں ہیں. تانبے کا برتن بھی ختم ہو گیا. تو اب وہ تانبے میں ہوتا تھا، وہ اب ماکوتی المونیم میں بن رہی ہے. تو وہ ایک طرح سے سمجھیے کہ فرنی ہے یا لئی ہے، ماکوتی نہیں ہے. تانبے میں بننے کے بعد مونگ جو ہے وہ پھٹ جاتی ہے اور وہ دانے دار ہو جاتی ہے. تو یہ تانبے کے برتن اور مونگ سے جو ری ایکشن ہوتا ہوگا اس سے جو بنتی ہے تو وہ ماکوتی ہوتی ہے. ورنہ مزہ وہی ہے. میٹیریل چونکہ اس میں میوہ پڑا ہے، کھووا پڑا ہے، دودھ پڑا ہے اور مونگ ہے اور زعفران ہے. اس لیے پہلے اس کو مظفر شولہ بھی بولتے تھے. زعفران کی وجہ سے اس کو مظفر شولہ بولتے تھے. بدلتے بدلتے پھر ماکوتی وہ لفظ آ گیا. شادیوں میں کئی جگہ میں نے ایسا دیکھا ہے کہ اگر زردہ نہیں ہے تو لوگ کہتے ہیں کیا جناب کیا انتظام ہے، ساری چیزیں ہیں، اب مسلمان کی شادی ہے اور زردہ ہی نہیں ہے. تو اس زردہ کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ عربی میں خضرا ہے، گرین. اصفر کہتے ہیں یلو کو، احمر کہتے ہیں لال کو، اسود کہتے ہیں سیاہ کو. تو زردے سے مفہوم یہ ہے کہ یہ زرد ہے جو فارسی لفظ ہے، اس سے زردہ بنا یعنی پیلے رنگ کا. تو یہ یقیناً بالیقینی طور پر عرب سے نہیں آیا ہے، یہ فارسی سے آیا ہے. لفظ ہی بتا رہا ہے زردہ ہے، اس لیے زرد کلر کا ہے. یہاں آم بھی ہوتا ہے، ہم لوگ زردہ کھاتے ہیں اس کا آم. یہ زردہ ہم لوگوں کے ہاں زردہ ہی کہلاتا تھا. پیلے سے بنا، پیلے کی وجہ سے زرد، اور زرد کی وجہ یہ تھی کہ اس میں زعفران ڈالا جاتا تھا تو وہ زعفرانی رنگ چلا آتا ہے، اس لیے وہ زردہ ہو گیا. یہ ڈیسرٹ جو آج کل بن رہا ہے میٹھے کھانوں میں، اس میں زردہ ہوتا تھا سبوں کے دسترخوان پر، غریبوں کے کھانے میں بھی. وہ ماکوتی ایفرٹ نہیں کر سکتے تھے تو ایک میٹھا تو دینا تھا، تو زردہ رہتا تھا.